بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے داڑھی کی حد کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے مسلسل فورس کرتے ہیں اور وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ میں داڑھی کاٹ دوں یا داڑھی چھوٹی کر لوں، ابھی میری عمر نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، جبکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اسلامی داڑھی رکھوں۔ اس لیے آپ سے خواہش یہ ہے کہ اسلامی داڑھی کے متعلق مجھے آپ بتلا دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو وہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، سنت نبوی کا مذاق ہے، اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ داڑھی کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ ایک مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ یہ صرف نہ نبی کی بلکہ سارے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ہر نبی کی سنت رہی ہے، ہر نبی صاحب ریش اور داڑھی والے رہے ہیں۔ اس لیے داڑھی تو رکھنا واجب ہے، داڑھی کا کاٹنا ناجائز ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، حدیث پاک کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی بات فرمائی، اعف اللحا، حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کا کاٹنا ہی جائز نہیں ہے، داڑھی پر قینچی اور استرا لگانا ہی درست نہیں ہے، اس کے نتیجے میں بے تکی داڑھی بعض لوگ چھوڑتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے زیب و زینت کا حکم دیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے جمیل ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان اگر بے تکی داڑھی چھوڑے گا تو ہواؤں کی وجہ سے کچھ بال ادھر جائیں گے، کچھ بال ادھر جائیں گے، داڑھی کے بال پھیلیں گے، چہرہ بدنما محسوس ہوگا، اور یہ اسلام کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ اسلام نے خوبصورتی کا حکم دیا، اسلام نے خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ہم کس بات کو معیار قرار دیں، خوبصورتی کس انداز سے آئے گی، داڑھی کی حد کیا ہے، اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہ باتیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحتاً حکم منقول نہیں ہے، کسی مسئلے میں کسی بات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص حکم منقول نہیں ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں اس کی تشریح کسی صحابی سے منقول ہے، یعنی وہ اسلامی حکم ہے، اس کا تعلق اسلامی احکامات سے ہے، نبی سے کوئی صراحتاً حکم تو نہیں ہے لیکن کسی صحابی سے کوئی بات منقول ہے، تو حدیث کا حکم یہ ہے، فن حدیث جاننے والے جانتے ہیں کہ صحابی کسی طرف سے نقل کردہ وہ حکم بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، یعنی یہی سمجھا جائے گا کہ صحابی کو اللہ کے نبی سے یہ علم ہوا۔ اس لیے روایات کے ذخیرے میں جہاں تک غور کیا جائے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی حد متعین کی ہو کہ اتنی داڑھی کا رکھنی چاہیے، اتنی داڑھی کاٹنی چاہیے، حضور سے اس قسم کی کوئی بات تو منقول نہیں ہے، لیکن اثر موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مٹھی داڑھی کے بعد پوری طرف سے ایک مٹھی، اس طرح ایک مٹھی پکڑنے کے بعد نیچے سے اگر داڑھی آتی ہے تو حضرت ابن عمر اس کو تراش لیا کرتے تھے، اور یہ اسلامی حکم ہے۔ لامحالہ صحابی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حضور کو یہ کام کرتا ہوا دیکھا ہے، یا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات نقل کی ہوگی، اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور جب صراحتاً اللہ کے نبی سے کوئی بات منقول نہیں ہے تو صحابی کا عمل بھی حدیث مرفوع کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، یہی تصور کیا جائے گا۔ لہذا اولاً تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں، ماں باپ البتہ اپنی اولاد کو اور بڑھائیں کہ بیٹا تم اپنے چہرے کو سنت کے موافق کرو، یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ ایک صحیح عاشق رسول کا یہ مزاج ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود بھی اپنا چہرہ سنت کے موافق کرتا اور اپنی اولاد کو بھی سنت کے موافق چہرہ بنانے کا حکم دیتا۔
لیکن عجیب بات ہے، باپ خود بھی چہرہ چھلے گا اور اپنی اولاد کو بھی چھیلنے کا حکم دے گا۔ بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نیند سے بیدار ہوں گے تو سب سے پہلا ہاتھ جائے گا تو یا تو حجام کے پاس جائیں گے، نائی کے پاس جائیں گے، یا گھر ہی میں بیٹھ کر اپنا چہرے کو چھیلتے بیٹھیں گے۔ نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور اگر ہمارے بیٹے، ہمارے بچے اگر سنت کے موافق چہرہ رکھنا چاہتے ہیں تو ماں کو بھی شرم آنی چاہیے، باپ کو بھی شرم آنی چاہیے، وہ اپنی اولاد کو سنت کے موافق کام کرنے سے روکتا ہے۔ بالکل نامناسب بات ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ برابر سنت کے موافق کام کریں، اور جیسے میں نے بتلایا کہ ایک مشت داڑھی، ایک مشت پوری مٹھی پکڑ میں آنے کے بعد نیچے سے حصے سے اگر بال نکلتے ہیں تو اس کو تراشنے کی اجازت ہے، اس حصے سے بھی چہرہ بنانے کی اجازت ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بے تو کی ان لمٹ داڑھی جب آپ چھوڑ دیں گے تو بعضوں کو ایسا بھی سنا گیا، دیکھا گیا، واللہ اعلم، مجھے علم نہیں، میں نے سنا ہے ایسا کہ یہیں حیدرآباد کے اندر ایک صاحب ایسے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو اپنے بشٹ کے اندر چھوڑ کے چلتے۔ یہ داڑھی کا مذاق ہے، یہ ایسی داڑھی نہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ چہرہ بنائیں، برابر رکھیں، تو یہ سنت کا مذاق ہے۔ اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی داڑھی لے اور اپنے بشٹ کے اندر چھوڑ کے گاڑی پہ جائے، کیا ضرورت ہے؟ اسلام نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ چہرہ بنائیں، اپنا چہرہ درست رکھیں، آپ کی داڑھی دیکھ کر آپ کے چہرہ بھرا ہوا محسوس ہو، اور ایک مشت داڑھی کے بعد اگر آپ نیچے سے تراشنا چاہیں تو یہ صحابی کا عمل ہے اور سنت ہے، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اسلام میں داڑھی رکھنے کا حکم واجبی ہے، واجب ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے۔ کل آقا کے سامنے بھی جانا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے بھی، حضور کے سامنے پہنچنا ہے، اپنے آپ کو دیدار کرانا ہے، تو کیا منہ لے کر ہم اپنے نبی کے سامنے جائیں گے؟ ذرا ہر امتی کو سوچ لینا چاہیے، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال نوجوان بھی قابل جذبہ ہیں، قابل قدر ہیں، ضرور ان کو داڑھی رکھنی چاہیے، سنت کے موافق داڑھی رکھنی چاہیے، اور ضابطہ یہی ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی بات کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ داڑھی رکھنے کے سلسلے میں آپ اپنے ماں باپ کی بات قطعاً نہ سنیں، اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے، ایک مشت داڑھی یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس سے کم رکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایک امتی کی شان کے خلاف ہے۔ ایک نبی کا سچا پکا امتی اور عاشق ہوتے ہوئے اپنے نبی کی سنت کے خلاف کام کرے، یہ ایک عاشق رسول کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔